600 ملین سال پہلے سمندر آہستہ آہستہ کم نمکین ہو گیا۔ تب سمندر آج کے سمندر سے 5 گنا زیادہ نمکین تھا۔ سمندری پانی سے نمک نمکین چٹانوں کی شکل میں زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ جیسے جیسے سمندر کا لیول کم ہوتا گیا، زیادہ زمین نمودار ہوئی اور خشک زمینی رقبہ بڑھتا گیا۔ یہ چٹانیں سمندری پانی کی سطح سے بہت بلند ہو گئیں۔ اس میں سے بیشتر چٹانیں ناقابل رسائی طور پر سمندری سطح سے اونچی تھیں۔ اب سمندری پانی کی نمکینی میں کمی سے سمندر میں تیزی سے نئی سپیشیز میں اضافہ ہونے لگا اور کھلے سمندروں نے نئی زندگی کا خیر مقدم کیا۔ ماحولیاتی آکسیجن کی سطح میں اضافے کے ساتھ زمین کے اپر ماحول میں ایک اوزون پرت تشکیل دی گئی۔ اوزون کی تہہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ تابکاری کو جذب کرتی ہے، جس سے زمین زیادہ رہائش پذیر ماحول میں بدل رہی تھی۔ الجی زمین کے چیلنجنگ ماحول میں پانی سے باہر منتقل ہونے والی پہلی زندگی کی شکل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں سے پہلے اس زمین پر الجی نے خود کو ایوالو کیا تھا۔ جب کیڑے نمودار ہوئے تو پودوں کے ساتھ مل کر ارتقاء کے عمل سے گزرے۔ کیمبرین دھماکوں کے زمانوں میں سمندری مچھلیاں وہ پہلا جانور تھے جو ریڑھ کی ہڈیاں رکھتے تھے۔ ایوولوشن کی تھیوری کے مطابق مچھلیاں ہم انسانوں کے سب سے قدیم ورٹیبریٹ انسیسٹرز ہیں۔ جب مچھلیاں ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی تھیں، تب اکتھیسٹیگا کے آباؤ اجداد ایمفیبیا نمودار ہوئے۔ پودے زمین پر پھیل چکے تھے، فوٹوسینتھیسس کے ذریعے وافر آکسیجن تیار کر رہے تھے۔ یہ ماحول میں آج کی نسبت 1.5 گنا زیادہ آکسیجن فراہم کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان پودوں کی باقیات کوئلے میں تبدیل ہوتی گئیں۔ اس کوئلے نے انسانی تہذیب کے لیے قابل ذکر پیش رفت کو فروغ دینے میں مدد فراہم کی، جو صنعتی انقلاب کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اگلے مرحلے میں پھیپھڑوں سے لیس جاندار نمودار ہوئے اور زمین پر پھیلنے لگے۔ جانداروں کی زندگی کا سلسلہ تیار ہوا، مچھلیوں سے لے کر امیبیا تک، رینگنے والے جانوروں اور پھر ڈائنوسور اور میملز تک۔ لیکن پھر 260 سے 250 ملین سال پہلے نظام شمسی ایک تاریک نیبولا سے ٹکرا گیا۔ جب نظام شمسی نیبولا سے گزرا، زمین پر کازمک ریز کی بمباری کی گئی۔ زمین اب تک کی ایک اور منجمد ایج میں داخل ہوئی۔ پودوں کو پہلے متاثر کیا گیا تھا۔ جو آکسیجن ان پودوں نے ماحول کو فراہم کیا تھا، اسے ڈرامائی طور پر کم کر دیا گیا تھا۔ سطح کا ماحول آرچین کے دور کی طرح ایک انیروبک ریاست کی طرف لوٹ گیا۔ آکسیجن کی کمی نے ایمفیبینز، رینگنے والے جانوروں اور کیڑوں کی بیشتر اقسام کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن زندگی ارتقاء کو جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ لیکن ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ زمین کی سطح پر ارتقائی تبدیلیوں کی وجہ سے انیروبک مائکرو آرگنزمز آکسیجن کے ناقص زیر زمین ماحول میں پروان چڑھ رہے تھے۔ آکسیجن کی کم سطح کے نئے ماحول نے انہیں زمین اور سمندروں میں دوبارہ آنے کی اجازت دی۔ ان کی آبائی رہائش گاہ میں پوری دنیا میں توسیع ہوئی۔ جیسے جیسے آکسیجن کی سطح ایک بار پھر بڑھ گئی، یہ مائکرو آرگنزمز نئے ماحولیاتی حالات کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب ارتقاء کا ایک اور مرحلہ وقوع پذیر ہونے کے قریب تھا۔
مخلوقات کے خروج کے لیے زمین پر سٹیج تیار ہو چکا تھا۔ براعظم پینجیا پر پستاندار جانور یعنی ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جاندار اور رینگنے والے جانور نمودار ہوئے۔ ان جانوروں نے گرم آب و ہوا میں ایوالو ہونا شروع کر دیا تھا، جبکہ رینگنے والے جانور کئی اقسام میں متنوع ہو گئے۔ میملز اس دور میں بہت چھوٹے سائز میں تھے، یعنی یہ ابھی ایک چوہے کے سائز کے جانور تھے۔ میملز درختوں کے سائے میں رہتے تھے۔ ڈائنوسورز کی ظاہری شکل کے ساتھ رینگنے والے جانور اب سنہری دور میں داخل ہوئے۔ ڈائنوسور کئی دیگر جانوروں کی انواع کے خلاف غالب آئے اور بقا کی جدوجہد جیت گئے۔ ایک بڑا تابکاری میگما پیدا ہوتا ہے جب ایک بر اعظم ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر انڈیوسڈ میوٹیشن کی وجہ سے سٹیم ایوولوشن ہوتی ہے۔ ڈائنوسورز اپنے ماحولیاتی نظام کے عروج پر تھے۔ شمالی پینجیا کے ٹکڑے جو پہلے الگ ہو گئے تھے وہ اب دوبارہ مرج ہو گئے۔ اس کی وجہ سے کراؤن ایوولوشن ہوا۔ بر اعظموں کا یہ امتزاج زندگی کی ہائبریڈائزیشن لایا اور نئی نسلیں دوسرے بر اعظموں میں پھیل گئیں۔ ڈائناسور پوری دنیا میں پھلے پھولے۔ پودوں کی دنیا میں جدید تولیدی صلاحیتوں کے ساتھ اینجیوسپرمز نمودار ہوئے۔ اینجیوسپرمز نے پولینیشن میں مدد کے لیے جانوروں کا استعمال کیا اور اس طرح یہ تیزی سے زمین پر پھیلتے چلے گئے۔ دوسری طرف جمنوسپرمز کا مسکن کم ہو گیا تھا۔ پرائمیٹس جو انسانوں کے آباء و اجداد تھے گوڈوانا برصغیر کے شگاف پر نمودار ہوئے۔ سٹیم ایوولوشن کے ذریعے چوہوں سے ملتی جلتی نئی نسلیں نمودار ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوڈوانا جنوبی امریکہ اور افریقہ میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی امریکہ کے الگ تھلگ ہونے کے بعد وہاں کے پرائمیٹس نئی دنیا کے بندروں میں تیار ہوئے، جبکہ افریقی براعظم پر پرائمیٹس پرانی دنیا کے بندروں میں ایوالو ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند کے انٹارکٹا سے الگ ہونے کے بعد اس براعظم پر پرائمیٹس ایوالو ہو کر ارتقاء سے گزر کر لوریسز میں بدل گئے، یعنی پرائمیٹس ہر براعظم پر الگ سے اور آزادانہ طور پر تیار ہوئے، ایوالو ہوئے، اور اس طرح پرائمیٹس کی کئی اقسام نمودار ہوئیں۔ بڑے پیمانے پر پیسیفک سپر پلومز نے پیسیفک پلیٹ کو اوپر دھکیل دیا اور سطح سمندر کو بلند کیا۔ نشیبی علاقے سطح سمندر سے نیچے گر گئے اور زمین کا کل رقبہ کم ہو گیا۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح نے براعظم کو الگ کر دیا تھا اور انفرادی شکل کے ارتقاء کے لیے الگ تھلگ ماحول فراہم کیا۔ پھر عالمی سطح پر ہونے والے ایک واقعے نے زمین کے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ ہوا یوں کہ نظام شمسی ایک تاریک نیبولا سے ٹکرا گیا۔ زمین مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ گلوبل کولنگ نے تباہ کن طور پر ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچایا۔ آخرکار اس زمین پر 10 کلومیٹر کی بڑی جسامت کا حمل ایک میٹورائٹ پیننسولا کے مقام پر گرا۔ اس واقعے نے زمین پر زندگی کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ واقعہ ڈائنوسورز کے بڑے پیمانے پر ناپید ہونے کا حتمی محرک تھا۔ زمین کی زندگی کی تقدیر کائنات میں ہونے والے واقعات سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کائنات میں ہونے والے یہ واقعات عالمی سطح پر ٹھنڈک اور بڑے پیمانے پر زندگی کے خاتمے اور معدومیت کا سبب بن سکتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، کہکشاؤں سے زمین پر آنے والی کاسمک ریز
براہ راست DNA पर असरअंदाज होती हैं। इस तरह DNA जो जिंदगी के ब्लू प्रिंट्स सेव रखते हैं वो सफ़े हस्ती से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन कायनाती शुआएं तगय्युरात का बायस भी बनती हैं जो इर्तिका को फ़रोग़ देती हैं। इस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी के तमाम पहलू कायनाती पैमाने पर होने वाले वाक़यात से मुतासिर होते हैं। आखिरकार वो डायनासोर जो इस ज़मीन पर परवान चढ़े थे नापैद हो गए।